السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پونے پورش کار حادثہ کیس میں این سی پی ایس پی کے ایم ایل اے اور سابق وزیر انل دیشمکھ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پونے کی ہٹ اینڈ رن کیس میں مرنے والے لڑکے اور لڑکی کی ویسٹرا رپورٹ الکوہل پازیٹیو آئے گی اور وشال اگروال کی رپورٹ منفی آئے گی۔ ایسا اس لیے تاکہ مرنے والوں کو ہی ملزم ٹھہرایا جائے۔ بہت بڑی بدمعاشی ہونے والی ہے جسے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انل دیشمکھ ریاست کے اہم سابق وزیر رہ چکے ہیں اور این سی پی ایس پی کے خود آور لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی الکوہل ویسٹرا رپورٹ مہربانی سے مرنے والوں کی مثبت آئے گی اور وشال اگروال کی الکوہل رپورٹ منفی آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے والوں کو ملزم بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیاسی دباؤ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، بہت بڑی بدمعاشی ہونے والی ہے۔ کیرالہ کی وزیر صحت وینا جارج کویت میں آتش زدگی میں جان بحق ہونے والوں کی میتیں واپس لانے کے لیے کویت کے المنقف کے لیے روانہ ہوئی۔ اس آگ میں جان بحق ہونے والوں میں 40 ہندوستانی بھی شامل تھے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنرائی وجین کی صدارت میں منعقدہ اجلاس کے دوران لیا گیا۔ سی ایم وجین حکومت نے ہلاک شدگان کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 1-1 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا۔ خیال رہے کہ کویت کے جنوبی شہر المنقف میں ایک عمارت میں زبردست آگ لگنے سے جاں بحق ہونے والے کیرالہ کے 14 لوگوں میں سے 13 کی شناخت ہو گئی۔ عمارت میں آگ لگنے سے کیرالہ کی ایک کمپنی کے 49 ملازمین کی موت ہوئی۔ جموں کشمیر پولیس نے ضلع ڈوڈا میں ہونے والی ملیٹنٹ سرگرمیوں میں ملوث 4 ملیٹنٹوں کے خاکے جاری کیے اور ان کے متعلق جانکاری فراہم کرنے والے کو 20 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا۔ پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ان ملیٹنٹوں سے متعلق اطلاع دینے پر 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ڈوڈا پولیس نے ایکس پر خاکے جاری کر کے کہا، ڈوڈا پولیس 4 دہشت گردوں کے خاکے جاری کرتی ہے جو بھدرواہ، ٹھاٹری اور گنڈوا کے بالائی علاقوں میں گھوم رہے ہیں اور دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ نیٹ یو جی 2024 کے امتحان اور اس کے نتائج کے تعلق سے جاری تنازع پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ طلباء کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، کاؤنسلنگ ہوتی رہے گی اور ہم اس پر روک نہیں لگا رہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ امتحان کو پوری طرح سے رد کر دینا مناسب نہیں، جبکہ حکومت نے عدالت سے کہا کہ 1563 طلباء کو گریس مارک دینے کے این ٹی اے کے فیصلے کو واپس لیا گیا۔ درخواست پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کاؤنسلنگ جاری رہے گی اور ہم اسے نہیں روک رہے۔ جب امتحان ہوتا ہے تو سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے، ایسے میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ امتحان کو مکمل طور پر منسوخ کرنا ابھی صحیح طریقہ نہیں۔ کھانوں کے اندر سے چھپکلی، کاکروچ اور کیڑے مکوڑوں کے ملنے کی خبریں تو وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، مگر اب انسانی اعضاء کے ملنے کی بھی خبر آ گئی ہے۔ یہ خبر ممبئی سے ہے، جہاں ایک خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ آئس کریم کے اندر سے کٹی ہوئی انسانی انگلی نکلی ہے۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے آن لائن آئس کریم آرڈر کیا تھا۔ خاتون نے اس کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ یہ واقعہ ممبئی کے ملاڈ علاقے کا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے اسے انسانی عضو قرار دیتے ہوئے فورینسک سائنس لیبارٹری کو مزید جانچ کے لیے بھیج دیا ہے۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس نے آدھی سے زیادہ آئس کریم کھا لی تھی، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے تو اس نے غور سے دیکھا اور اسے آئس کریم میں ایک کٹی ہوئی انسانی انگلی نظر آئی، جس کے بعد وہ خاتون پولیس ملاڈ پولیس اسٹیشن پہنچی۔ ملاڈ پولیس نے آئس کریم کمپنی کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے اس کے اندر سے ملے انسانی عضو کو ایف ایس ایل میں بھیج دیا ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ پولیس میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بھرتی کا ایک حکومتی مکتوب سامنے آیا ہے۔ اس پر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی بی جے پی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے نوجوانوں کے مسائل کو اٹھایا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ریاست کی بی جے پی حکومت پر پولیس سسٹم کے تئیں لاپرواہی کا نظریہ اپنانے کا بھی الزام عائد کیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت نے پولیس سسٹم کے تئیں لاپرواہی کا رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے مجرموں کے حوصلے بلند ہوئے۔ ایک کے بعد دیگر قائم مقام ڈی جی پیز کے بعد اب کچھ پولیس خدمات کی آؤٹ سورسنگ پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر کانٹریکٹ کی پولیس ہوگی تو نہ ہی اس کی کوئی جواب دہی ہوگی اور نہ ہی
خفیہ اور حساس معلومات کو باہر جانے سے روکا جا سکے گا۔ لوک سبھا انتخابات میں مایوس کن کارکردگی کے بعد اجیت پوار کی قیادت والی این سی پی نے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے لیے تعلیم میں ریزرویشن کی سفارش کرنے کا اعلان کیا۔ اس سال ستمبر اور اکتوبر میں ہونے والے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں تک اپنی رسائی بڑھانے اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اسے این سی پی کا نیا اقدام سمجھا جا رہا۔ حال ہی میں ختم ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں این سی پی نے 4 میں سے صرف 1 سیٹ جیتی ہے۔ مہایوتی حکومت میں شراکت دار این سی پی انتخابی جھٹکے کے بعد بی جے پی اور شیو سینا کے ساتھ مسلم کمیونٹی کو تعلیم میں کوٹا دینے پر بات چیت کرنے کا منصوبہ بنا رہی، جس نے دلتوں اور قبائلیوں کے ساتھ مل کر مہایوتی کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر بی جے پی نے 400 سیٹوں کا حصہ عبور کرنے اور مرکز میں حکومت بنانے کے بعد آئین میں تبدیلی کی تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ غازی آباد کے لونی بارڈر تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں 3 منزلہ مکان میں زبردست آگ لگنے سے 2 بچوں سمیت 5 افراد کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر میں فوم بنانے کا کام کیا جاتا تھا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ واقعہ رات 8 بجے کے بعد پیش آیا۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہاں رہنے والے لوگ آگ میں بری طرح جھلس گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس آگ میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے۔ پولیس سے موصولہ اطلاع کے مطابق غازی آباد کے لونی بارڈر علاقے کے گاؤں بہٹا حاجی پور میں اشتیاق علی کا 3 منزلہ مکان ہے۔ وہ اس کا بیٹا اس گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ بیٹا شاہ رخ اپنی بیوی 7 ماہ کے بچے اور بہن کے ساتھ مکان میں رہتا ہے۔ اس کی دوسری بہن اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس کے گھر آئی ہوئی تھی اور فوم بنانے کا کام اندر کیا جاتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ رات تقریباً 8 بجے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ مانسون ملک کی کئی ریاستوں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کو چلچلاتی گرمی سے راحت ملی ہے۔ تاہم شمالی ہندوستان کی کچھ ریاستیں اب بھی شدید گرمی اور گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 جون تک اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، دہلی اور جھارکھنڈ کے کچھ حصوں میں گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے۔ وہیں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، کرناٹک، تلنگانہ اور مہاراشٹر میں شدید بارش ہوئی ہے اور مزید الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ راجدھانی دہلی میں گرمی کی لہر لوگوں کو لگاتار پریشان کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے دہلی میں 18 جون تک گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا۔ اس دوران چلچلاتی دھوپ سخت ہوگی اور دن کا درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مودی حکومت کی تشکیل کے بعد قلمدانوں کی تقسیم بھی ہو چکی ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان کو مرکزی وزارت برائے زراعت و کسان فلاح کی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن انہیں یہ منصب دیے جانے سے کسان ناراض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ این ڈی اے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف 12 جون کو کسان احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ سنیوکت کسان مورچہ کے بینر تلے یہ احتجاجی مظاہرہ ہوا اور اس تنظیم نے جون 2017 میں مدھیہ پردیش کے مندسور میں 6 کسانوں کے قتل کا ذمہ دار شیوراج سنگھ چوہان کو ٹھہرایا۔ جاری کیے گئے ایک بیان میں سنیوکت کسان مورچہ نے کہا ہے کہ جب کسان سوامی ناتھن کمیشن کے ذریعے دیے گئے لاگت کا 2.5 گنا فارمولا پر ایم ایس پی دینے، وسیع قرض معافی اور کسانوں کی خودکشی کے بڑھتے واقعات کے خلاف بڑے پیمانے پر تحریک کر رہے تھے، اس دوران مظاہرین نے کسانوں کا قتل کیا گیا۔ اروناچل بی جے پی کے قانون ساز پارٹی کے لیڈر منتخب ہونے کے ایک روز بعد پیما کھانڈو نے مسلسل تیسری بار اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کے ٹی پرنائک نے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو، نائب وزیر اعلیٰ چونا مین اور دیگر 10 کابینی وزراء کو ایٹا نگر کے دورجی کھانڈو کنونشن سینٹر میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف اٹھانے والے دیگر وزراء میں بیورام واہگے، نیاتو ڈوکم، گیبریل ڈان وانگ وانگسو، واکنگی لوانگ، پاسنگ دورجی سونا، مامانٹونگ داسانگلو اور بلو راجا کینٹو جینی اور اوزنگ تاسنگ بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔